مولانا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اظہار تسلیت پیش کرتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خانم راضیہ نجفی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانم، آج 15 رجب اور آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے مختصر سے کچھ انٹرو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. میں بھی اپنی جانب سے اپنے وقت کے زندہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ہماری جو یوتھ یہاں تشریف فرما ہے اور حاضرین کی خدمت میں یقیناً اس عظیم غم کے دن کو تسلیت عرض کروں گی. اور آئی تھنک ہم سب کا دل ضرور چاہ رہا ہوگا کہ آج ہم ایک خاص وصلت، اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط کریں اور ایک کنیکشن، ایک رابطہ اپنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ برقرار کریں. تو شروع کرنا چاہوں گی ایک سلام کے ساتھ، جو سلام ان کے خود بخود ان کے فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ، السلام علیکی یا زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کہ وہ ہستی جو اخت بھی ہے، بنت بھی ہے، عم بھی ہے ولی اللہ کی اور امام کی اور معصوم کی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک کربلا کی وجہ سے ایک حد تک ہم ام المصائب کی فضیلت کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عظیم ہستی ہمارے درمیان عزاداران حسین ان شریک حسین کے درمیان بھی مجہول ہے. ان کی قدر، ان کی فضیلت ہمارے لیے بھی آشکار اور معلوم نہیں ہے. کیونکہ آپ یہی تصور کر لیں، جیسے ہی جب بھی میں یہ بابرکت نام اپنی زبان پر لاتی ہوں زینب سلام اللہ علیہا، تو فوراً یہ تصور آتا ہے کہ کائنات کی کامل ترین ماں اور تمام ماؤں کے لیے بہترین اسوہ جناب ام الائمہ فاطمۃ الزہرا اگر کسی بیٹی کی تربیت کریں تو وہ تربیت، وہ کمال اور وہ بہترین ثمر نتیجہ جو ہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پنجتن علیہ السلام نے جس پھول کو سجایا یقیناً وہ پھول زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. تو ان کی زندگی کا ہر ورق جو ہے وہ عبادت ہے، نہایت معطر ہے. اور جس ہستی کو معصومین جس ہستی کی عبادت پر، علم پر ایسی گواہی دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو یقیناً ہم نہیں پہچان سکتے. جس طرح یہ ہستی بنت لیلۃ القدر بھی ہے، جناب فاطمۃ الزہرا لیلۃ القدر ہے، تو فاطمۃ الزہرا کی دختر جو ہے وہ دختر شب قدر، دختر تفسیر لیلۃ القدر ہے کہ ان کی قدر ہمارے لیے مجہول ہے. اور ہم یقیناً حقیقت معرفت ام العواجز سیدۃ الاسراء جناب زینب سلام اللہ علیہا تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ابھی تک ہمارے درمیان مجہول ہے. اور اسی مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو ترتیب دیں اور یوتھ کو متعارف کرائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے. تو یوتھ کی بات ہو رہی ہے، ہم یوتھ کی طرف بڑھتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یقیناً آپ لوگوں کے اذہان میں بہت سے سوالات ہوں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں خانم سے تو آپ اس کا اسٹارٹ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانم، میرا آپ سے سوال بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی اتنی زیادہ منظم اور اتنا زیادہ نظم و ضبط تھا، اور جو سب سے زیادہ پہلو کہ وہ اپنی لائف کو بیلنس کس طرح کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر کے کام بھی انجام دیتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بھائی کے بچوں کی تربیت، ساتھ میں ذکر الہی اور عبادات اور مستحبات، یہ کس طرح وہ مینج کر لیتی تھی؟ بہت پیارا سوال، بہت اچھا. بہت کم لوگ شاید ایسا سوچتے ہیں، اور آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں
اور تصور کر رہی ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، اور چاہ رہی ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور بہترین زندگی گزاریں۔ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ پنجتن علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی، اور آپ کی تربیت اس حسین خوبصورت معطر روحانی وحی والی ماحول میں ہوئی۔ آپ کو محبوبۃ المصطفیٰ، نائبۃ الزہرا، شقیقۃ المجتبیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ اور شریکۃ الحسین کا لقب، اور کفیلۃ السجاد، مینس یہ 6 معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے زندگی بسر کی، تو یہ تمام کے تمام ایک ہی نور ہے۔ جس طرح منتظروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ منتظر امام عصر جو سچے ہوں گے ان کی عادتیں اتنی ملتی جلتی ہوں گی کہ لوگ کہیں گے گویا ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں، جیسے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ایک ہی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یقیناً ہمارے ماں باپ ایک ہی ہیں، یعنی ہمارے روحانی پدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور ہماری روحانی مادر ام الائمہ، تو انہی کی تربیت کی وجہ سے منتظروں کا بھی بتایا جاتا ہے ان کی صفات ایک جیسی ہوں گی، ایک جیسا سوچتے ہوں گے، ایک جیسا بولتے ہیں، ایک جیسی ان کی۔ اور علماء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب ہسٹری لکھتے ہو تو اکثر ایسا لگتا ہے، جو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں قصص العلماء، تو ان کے مصنفین نے کہا کہ جب مختلف علماء کو جا کے وزٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم ٹیبل ہے، وہی سحر خیزی، وہی کم گوئی، قلت الکلام، قلت الطعام، یا قلت المنام، یہ وہی ٹائم ٹیبل ہے جو رب ذوالجلال نے تمام منتخب شدہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنے خاص افراد کے لیے، بندوں کے لیے جن کو خدا توفیق دیتا ہے، ان کے لیے وہی ایک ہی ٹائم ٹیبل ہے۔ وہ ٹائم ٹیبل یہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، جو پنجتن علیہ السلام نے بھی یقیناً اسی پر عمل کیا، وہ نور واحد ہے، اور اسی سیرت پہ چلنے والی جناب شریکۃ الحسین، کفیلۃ السجاد، سیدۃ الاسرا زینب سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ اور مین چیز وہی ہے کہ فوکس آپ کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، آٹومیٹکلی آپ اس کو فوکس کرتے ہو نا، اور اس کو بہت زیادہ اس کے لیے تیاری کرتے ہو۔ مثلا نماز ستون دین ہے، ستون زندگی بھی ہونا چاہیے، تو ہمارا ٹائم ٹیبل، ہم جو بھی کچھ کریں اس طرح سے مینیج کریں کہ نماز ہم اول وقت پڑھ سکیں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سچ مجھ ایک بہت ہی ایک پلر کی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنی کوکنگ، آپ اپنی مثلا اسٹڈیز، آپ اپنی جو بھی ہے وزٹنگ، گپ شپ، کچھ جو بھی کچھ ہے، آپ سب کچھ کو ایسے مینیج کرو گی کہ اس کو بالکل ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہو۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ٹائم میں برکت لائیں، ہم کیسے بیلنس کریں گھر کو گھر سے باہر کو، جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا۔ تو یہ تو ایک معجزہ ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے وہ جامع ازداد ہیں، یعنی جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جامع ازداد، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ضد کی، ہاں، جامع یعنی جمع، جس پرسنالٹی میں اپوزٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ مثلا نور کی ضد جو ہے وہ ظلمت ہے نا، تو اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے وہ عجیب اعجاز کر رہی ہے، اور یہ عجیب کیریکٹرز نظر آ رہے ہیں، جیسے امیر المؤمنین دن کو مسکراتے تھے، رات کو گریا کرتے تھے، بہت سخی تھے اپنے ذاتی مال کے معاملے میں، بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے بیت المال کے معاملے میں۔ امام علی علیہ السلام بہت زیادہ لینینٹ، مہربان تھے دوستوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، لیکن دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت گیر یا اسٹرائک، اور بہت ہی زیادہ جیسے وہ رعب، جلال، تو جمال بھی آپ کا نظر آتا، جلال بھی نظر آتا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک انسان جب بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتا ہے، دیتا جاتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، بہت لینینٹ ہوتا ہے، تو جہاں اس کو غصہ دکھانا ہوتا ہے وہاں وہ نہیں دکھا سکتا، کبھی بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نرمی کرتا ہے، اور لوگ سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نرمی ایک حد تک ہونی چاہیے، یا سخاوت اتنی ہو جاتی کہ کبھی کبھی وہ بیلنس نہیں کر پاتا۔ تو لیکن امام علی علیہ السلام کی ذات پہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ اسی اپنی جگہ پر بالکل مناسب، کامل ترین، لیکن ایک عجیب انداز سے جمع بھی ہو رہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسیر ہوئیں
لیکن اس اسارت میں آزادی کا میسج تھا. آپ ابو الاحرار کی اخت تھی، بہن تھی، یعنی ہمیں آزاد کرنے والی. ایک گویا اپنے آپ کو اسیر کیا تاکہ ہمیں آزاد کرو، اور اپنی اس اسارت میں بھی ایک آزادی کا میسج. جو بھی انہیں دیکھتا تو وہ خود ان کے اس وجود اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اسیر فیل کرتا، نہ کہ انہیں. یہ ایک عجیب کوالٹی ہے. زخمی تھی لیکن سب کو مرہم خود دے رہی ہیں اور خود تسلی دے رہی ہیں. سب سے زیادہ تسلی کی خود مستحق ہے، لیکن کس انداز سے زخم اور مرہم اور درما کرنا، یہ دونوں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات میں ہمیں یکجا نظر آتا ہے. یا اسی طرح ظاہراً اسارت ہے لیکن فستو برب الکعبہ کی بیٹی ہیں، اور کیا کامیابی اور کیا رعب، کیا دبدبہ، کیا یقین، کیا صلابت، یہ ساری چیزیں ایک اعجاز ہے. یا ظاہراً آپ کی آنکھوں میں اشک ہے لیکن اس اشک میں بھی ایک سرور اور خوشی اور پیغام اور ایک جیت اور ایک فوز عظیم نظر آتا ہے. مصائب ہے لیکن اس مصائب کو آپ نے خود کہا ایک جمال کی شکل دی. آپ نے کہا کہ یہ مصیبت بھی بہت حسین ہے، جبکہ عام طور پر کوئی بھی مصیبت کو اتنا خوبصورت اس کو بیان نہیں کرتا. یا ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ حسین ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے چادر تھیں لیکن حیا کے ساتھ. حیا اور علم کو جو امتزاج اور جو ان کا آپس میں ملنا ہے اور یہ جامع ازداد ہونا، یہ ایک بہت ہی قابل توجہ نکتہ ہے. کیونکہ راوی جو دیکھنے والا ہے، روایت میں لکھا ہے، وہ حیران ہوا یہ منظر دیکھ کے کہ اس نے کہا میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی خاتون کو نہیں دیکھا. فلم ارى خفرة قط، آج تک میں نے اتنی باحیا خاتون کو اس طرح سے علم اور نور بانٹتے ہوئے نچھاور کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اس حالت میں بھی شام اور کوفہ کے بازاروں میں گئے. اور وہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ایک عام راوی نہیں، اس پر بھی بہت طولانی گفتگو ہے. تو یہ ایک عظیم ہستی اس منزل پر پہنچی کیونکہ آپ نے وہی سیرت معصومین جو ہمارے پاس بھی موجود ہے اسی پر عمل کیا. اگر ہم قلت الطعام اور قلت الکلام اور قلت المنام سے کام لیں، آپ دیکھیے گا وقت میں کتنی برکت آتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کر سکیں گے. کیونکہ آپ ایکسٹرا کہیں خرچ کر رہے ہو تو آپ ادھر انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو. آپ دیکھو، آپ جیسے پیسہ بھی ہو، اگر آپ صحیح بیلنس اور صحیح انداز سے خرچ کریں تو کوئی جگہ کمی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن اگر آپ نے ایک جگہ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا، مثلا گپ شپ زیادہ ہے، نیند زیادہ ہے، صحیح ہے، اور دوسری چیزوں میں زیادہ خرچ، اور تو ڈیفینیٹلی آپ کو دوسری طرف ٹائم نہیں ملے گا. تو زندگی میں برکت جو ہے وہ اچھی نیت اور مستحبات کے انجام دینے سے بھی آتی ہے. روبے قبلہ انسان زیادہ بیٹھے، جیسا کہ معصومین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عادت تھی. کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا اکثر وقت جتنا ممکن تھا قبلے کی طرف رخ کر کے گزارا. اسٹڈی کرتے ہوئے کوشش کریں قبلے کی طرف بیٹھیں، جتنا ہو سکے مستحبات جو نوافل ہیں ان کو انجام دیں گے تو وقت میں، ذہن میں، حافظے میں، میموری میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کر کے ایک بابرکت زندگی گزار کے اس دنیا سے جا سکیں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت سوال اور بہت ہی خوبصورت اور مفصل جواب. اور یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات تو اس قدر عمیق ہے کہ اگر ہم پروگرام میں ڈسکشن شروع کر دیں اور آپ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ تو بالکل ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. سو ہم یوتھ کی طرف واپس آتے ہیں. اینی ادر کویشچنز فرام دا آڈینس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ کیوں آتا ہے کہ وہ تو معصوم ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، وہ سارا مطلب اپنی زندگی کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں، عبادات بھی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کیوں سوال آتا ہے؟ آپ نے بھی بہت ہی ایک پریکٹیکل کویشچن پوچھا ہے. بہت اچھی بات، مجھے بہت اچھا لگا. اس میں شاید ایک وجہ ہمارے اساتید کے بیان کا بھی ہو، شاید اس طرح ہمیں بتایا کہ اتنا ہم سے دور کر دیا معصومین کو کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ اچھا وہ تو معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں. جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں فرشتوں کو ہمارے لیے اسوہ، قدوہ، رول ماڈل، معصوم، امام یا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، تو جواب یہی ملتا ہے کہ اگر فرشتے ہمارے لیے پروفٹس ہوتے، نبی ہوتے یا امام ہوتے، لیڈر ہوتے یا سیدہ فرشتہ کوئی حور سیدہ بن کر آتی،
تو شاید ہم یہی ایکسکیوز کرتے ہیں کہ وہ تو فرشتے ہیں اور ہم انسان ہیں، وہ خطا نہیں کر سکتے اور ہم خطا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جواب یہ ہے، دعائے ندبہ میں بھی اس کا جواب آیا ہے کہ معصومین علیہم السلام یہ عصمت انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے دکھایا. پروردگار عالم نے، دیکھیں یہ زمانہ تو ابھی اس نظام شمسی کے وجود میں آنے کے بعد شب و روز اور کل اور آج اور پرسوں اور ماضی اور مستقبل آیا نا وجود میں، ورنہ رب ذوالجلال کے سامنے کوئی ماضی اور کوئی مستقبل اور کوئی ایسا تو نہیں ہے. صحیح، زمانہ تو ہم اس زمانے کی زد میں ہیں. لہٰذا جو رب کا علم ہے، یہ جو رب جانتا ہے، اس کے مطابق رب کو معلوم تھا کہ یہ ہستیاں خود اپنی محنت کی وجہ سے اس درجے پر پہنچی ہیں. صحیح ہے، اور انسان ہوتے ہوئے، انسان یعنی جو جہاد کرتا ہے، نفس کے ساتھ اسٹرگل کرتا ہے اور اپنی ہی تمام جہاد اکبر کی وجہ سے اس عصمت کبریٰ کو خود وجود میں لے کر آئے. اس وقت ہوا ہے بریک کا، ہمیں اس پہ جانا پڑے گا. So whereas it's time to take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back after that break. Stay with us. Welcome back from the break. خیر آپ سوال کا جواب دے رہی تھی، پلیز کیری آن. جی، سوال یہ تھا کہ ہمیں کیوں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں معصومین علیہ السلام کی، وہ معصوم تھی یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے معصومین کی دامن میں تربیت پائی تھی، تو کیونکہ بیت وحی میں تھی اور ان کا علم لدنی تھا، اس لیے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا. تو مقدمتاً میں نے ایک جواب دیا، اور دوسرا بہت مختصر سا جواب یہ ہے کہ ان سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہے. صحیح ہے، رب ذوالجلال اتنا انصاف سے کام لیتا ہے کہ مثلا رب کو اگر پتہ ہے میمونہ جس خاندان میں پیدا ہوئی ہے، میمونہ کی جو کیپیسٹی ہے، جو اس کو جو ذہانت دی ہے، جو استعدادیں دی ہیں، وہ شاید سبیکہ میں اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. سبیکہ کا حساب کتاب بالکل الگ ہوگا، جو کچھ اس کو دیا گیا ہے کمپیئر ٹو میمونہ کے ہر ایک کا حساب کتاب بالکل الگ ہے. اگر میرے والدین نے مجھے زیادہ توجہ دی ہے، وہ زیادہ ذہین خاندان سے پاک صاف ماحول میں مجھے رکھا ہے، اور میں بہت زیادہ اونچا اڑ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا ماحول ملا، تو میرا حساب کتاب اسی لحاظ سے. ایک کو تھوڑا کم ملا ہے، اس کا اسی لحاظ سے، تو ایکسپیکٹیشن بھی سب سے الگ الگ ہے. لہٰذا ہمیں جو پروردگار عالم نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو آزادی دی ہے، جو فکر و تدبر کی جو نعمتیں دی ہیں، اسی لحاظ سے رب ہم سے یہ سوال جواب کرے گا. اور ہم دیکھیں سید بن طاووس جیسی شخصیتیں ہیں، سید رضی جیسی شخصیتیں، جنہوں نے گناہ تو کیا دعوے کے ساتھ کہا کہ ہم نے کبھی فکر گناہ بھی نہیں کیا، گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں. یعنی ایسے عام انسان ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں. ہم تو بہت رچ ہیں اس لحاظ سے. سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے، جو غیبت کبریٰ کے دور میں تھے، ہمارے ہی زمانے میں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف گناہ نہ کرنا بلکہ فکر گناہ نہ کرنا، ایسی ہماری تربیت ہوئی. یعنی جب سے بالغ ہوئے کبھی فکر گناہ بھی نہیں کیا. تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں یقیناً. یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہستیاں یقیناً ہمیشہ جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. انہی کی طرح تو بالکل ویسا تو نہیں ہوتا نا، لیکن ہم ان کے قریب جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قربت حاصل ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ امید رکھیں اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ قدم آگے بڑھائیں اور ان ہستیوں کو اپنے لیے اسوہ بنائیں. میمونہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ آج بی بی کا دن ہے تو ضرور ان کا کوئی کلام، ان کی کوئی حدیث، ان کا کوئی تحفہ جو ان کی لبان اقدس سے نکلا ہو، وہ ہماری یوتھ ہمیں بتائے. کسی کو کوئی حدیث یاد ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی؟ کوئی بھی بات، کوئی حدیث؟ جی بہت مشہور سی ہے اور آئی تھنک ہم سب کو ہی آتی ہوگی. اچھا، کیا؟ ما رأیت الا جمیلا. ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ جتنے بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب کم از کم ایک سینگ تو ان کی آنی چاہیے نا ہمیں. تو اس کے بارے میں اس کا ترجمہ بھی کوئی بتائے مجھے. آپ نے تو عربی سنا دی، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ویورز کو پتہ ہی نہ ہو. ما رأیت الا جمیلا، اس کا ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں دیکھا میں نے کچھ سوائے حسن کے. سوائے حسن کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. کس کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ بہترین جملہ فرمایا؟
جب دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھی، تب بی بی نے یہ حدیث ارشاد کی کہ میں نے نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظاہراً دشمن جو ہے وہ اپنے تخت پر ہے، سرور فتح کے نشے میں ہے، بڑا خوش ہے اور اس کی حکومت ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت سے غموں کو دلوں میں لی ہوئی اور اسارت کی شکل میں قلیل گروہ میں، اور وہ سب کثرت کے ساتھ. ایسے منظر میں یہ ہمیں ضرور ذہن میں لانا ہوتا ہے نا، ایسے منظر میں کوئی اتنے رعب اور یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ جب پوچھا گیا کہ تم دیکھو رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا جو کہ امام وقت تھے، اس کے باوجود کیا کیا رب نے. تو جواب دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ دے رہی ہیں کہ میں نے سوائے حسن کے، سوائے خوبی کے، سوائے جمال کے، کمال کے، اپنے رب کی جانب سے میں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک جملہ صرف اس کے لیے نہیں ہے نا، اس سے اور ہم اپنی لائف کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہماری بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر کوئی وفات ہو جس پر ہم جائیں اور ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہیں کہ ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں، ہم صبر کی کیفیت میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا صبر کا لیول بہت ہائی ہے. لیکن ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں صبر میں ہوں، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صبر اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی استقامت کس قدر بلند تھی کہ اتنے مصائب اور آلام سہنے کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر میں ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. سو یوتھ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سو میں نے تو اپنی شیئر کر دی جو میں سوچتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس ایکٹ کے حوالے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خانم، اس سے جو میں نے اخذ کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بی بی اتنے غم و علم کے حالات میں اتنی آپٹیمسٹک اپروچ رکھتی تھی، اتنی پازیٹیوٹی رکھتی تھی اپنے مائنڈ میں کہ ان حالات میں بھی وہ اپنے لیے کوئی زیادہ علم محسوس نہیں کر رہی تھی، اور وہ صبر کے اس مقام پر فائز تھی جس کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، تو ہم کیسے پازیٹیو ہوں یہ بھی آپ ساتھ بتائیں، ہم کیا؟ جی. اور اس کے علاوہ جو پازیٹیو انرجی ہمیں وہاں سے ملی ہے وہ صرف اس دور کی مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھی. جب سے بی بی کے بعد سے اب تک جتنی عورتیں آئی ہیں ان سب کے لیے ایک مشعل راہ رہے گی انشاءاللہ، کہ مطلب آپ جتنے بھی غم کے عالم میں اور جتنے بھی آپ پہ غم ٹوٹے ہیں، آپ اس جملے سے اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں. جتنے نبی آئے، جتنے امام آئے، ان پہ غم آئے، لیکن یہ غم کی ایک انتہا تھی، اور یہ ایک عورت ہو کہ اتنی بہادر، اتنی قوت لے کے، شجاعت لے کے آگے بڑھی ہیں کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے. دیکھیں، ام المصائب کا جو لقب ہے نا، یہ ان کی فضیلت بھی ہے، کیونکہ ہاں بہت بڑی فضیلت بھی ہے اس میں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے اتنی اذیت، اتنے دکھ، اتنے مصائب نہیں اٹھانے پڑے جتنے مجھے اٹھانے پڑے. یعنی میں افضل الانبیاء میں سے ہوں، میں افضل البشر ہوں، میں سید المرسلین ہوں، کیونکہ میرا رتبہ انبیاء میں سیادت کا ہے، میں سید ہوں تمام انبیاء کا، اس لیے مصیبت بھی، امتحان بھی مجھ پہ سب سے زیادہ ہے. تو جناب دختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو اگر ام المصائب کا لقب مل رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان تمام مصیبتوں کو پورے وجود کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے وہ کیپیسٹی، وہ استقامت، وہ صدر، وہ سینہ، وہ وجود، وہ وسعت تھی اس روح عظیم میں، تبھی آپ کو اتنی مصائب کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک ام المصائب کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ ہم ام المصائب کے چاہنے والے، ہم مصیبتوں سے نہیں گھبرائیں گے، ہم ہر چیلنج کو جو ہے قبول کریں گے اور امتحان پاس کرتے ہوئے آگے جائیں گے، ہر مشکل کو ایک ترقی کا زینہ سمجھیں گے. یہ ام المصائب زینب کبریٰ شریکۃ الحسین کہتے ہی انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں یہ آئے. جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عورت کی ایک صفت ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے نیچر میں عورت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں بحیثیت مرد کے، کمپیریزن اگر مرد کے ساتھ کیا جائے تو بی بی کی ذات اقدس کو دیکھا جائے کہ اتنے مشکل حالات میں ان نے اپنے جذبات
کو काबू में रखा और वो बिल्कुल घबराई नहीं, और इतने सब्र और इस्तकामत से उन सारे हालात को निडर होके बहुत अच्छे तरीके से फेस किया, का मुकाबला किया। बेशक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी कि एक मर्द के लिए शायद फिर भी आसान हो, लेकिन औरत होते हुए जो आपने ये सब्र का इजहार किया ये बहुत बेमिसाल। हम क्योंकि गर्ल्स हैं और गर्ल्स जी। में भी ज़्यादा जज्बात होते हैं, तो हम कहें कि हमारी तो नेचर ही है, हम इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाते हैं। लेकिन अगर हम बीबी की ज़ात को रोल मॉडल बनाएं और ये सोचें कि बीबी भी तो एक ख़ातून थी, लेकिन उनने अपने जज्बात को किस तरीके से सही जानिब तरीके पे यूज़ किया। बहुत अच्छा। जी, हम चलते हैं अपनी खाहरान की तरफ जो ऊपर बैठी हैं। आप लोग कुछ शेयर करना चाहें इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ैनब को अकीला बनी हाशिम का एक लक़ब मिला, तो नहजुल बलागा में तो है कि औरत नाक़िस अक़ल है, तो आप इसको थोड़ा वाज़ेह कर दें तो बेहतर होगा। माशाल्लाह, ये लक़ब भी बहुत काबिल ग़ौर फ़िक्र है, क्योंकि बनी हाशिम में अक़ीला बनना कोई आम मकाम नहीं है। ठीक है, जैसे क़मर बनी हाशिम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, तो हम कहते हैं बनी हाशिम में हर कोई इतना हसीन जमील, अगर कोई क़मर बन जाए, चाँद बन जाए, इतना जगमगा रहा हो तो बहुत ही बड़ी फ़जीलत। यहाँ पर भी बनी हाशिम में अगर कोई अक़ीला है, क्योंकि बाज़ जगह यूँ रिवायात में मिलता है, जब रावी रिवायत करता है तो कहता है रुविया अबू ज़ैनब अबुल हसनैन की जगह, यानी ज़ैनब के बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये रिवायत नक़ल की है। क्यों? क्योंकि ये भी एक फ़जीलत है, कभी कभी इमाम अली को अबू ज़ैनब कहकर भी रावियों ने नक़ल किया है। तो इसी से यानी आपका ये सवाल इतना बेहतरीन है इस एतबार से कि जिनके ज़हनों में भी ये सवाल है कि क्यों नहजुल बलागा में हज़रत ज़ैनब के बाबा मीन्स अक़ीला बनी हाशिम का पिदर जो है वो औरत को नाक़िसुल अक़्ल क्यों कह रहा है, तो जवाब ही ख़ुद ब ख़ुद हमें मिल गया कि उससे मुराद शायद कुछ और है। मुराद यही है कि अक़ल का या इस्तेमाल थोड़ा मर्द से कम है ना कि अक़ल कम है, या जो है वो एहसासात का गलबा हो जाना है बाज़ जगहों पर। और दूसरी बहुत सी डेफिनेशंस बताई गई हैं कि अक़ल से मुराद वो कौन सी अक़ल है, यहाँ पर वो अक़ल नहीं है जो आम तौर पर लिया जाता है, वगरना अगर फ़र्क होता मर्द और औरत में अक़ल, दिरायत, समझ, बूझ में, तो उनका हिसाब किताब भी क़यामत के दिन अलग होना चाहिए था। जैसे कि दीवाने का अलग है, बच्चों का अलग है। बच्चा क्योंकि अभी बालिग़ नहीं हुआ, नाबालिग़ है, उसमें इतनी समझ नहीं है, तो उससे अलग हिसाब किताब लिया जाएगा ना, आम बड़ों की तरह तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस लेवल पर पहुंचा ही नहीं। तो अगर औरत का थोड़ा सा कम होता मर्द से समझ बूझ के एतबार से, दिरायत के एतबार से, तो यकीनन उसका हिसाब किताब अलग होता, जबकि हमें कहीं नज़र नहीं आता। सबका हिसाब किताब तमाम इंस व जिन का जो है वो एक ही लेवल पर होगा, एक ही अंदाज से होगा। लिहाजा ये ख़ुद बता रहा है कि अक़ीला ये बनी हाशिम जनाब ज़ैनब कुबरा है, तो औरत जो है वो अक़ल दिरायत में किसी से भी कम नहीं। वो नाक़िसुल अक़ल से मुराद कुछ और लिया जा सकता है, उसकी ताबीर और तावील हो सकती है। बहुत खूबसूरत जवाब आपने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस फजीलत को हाथा किए भी किया। अब हम यूथ से पूछते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आप सब लोग हमारे साथ शेयर करें कि आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के हवाले से आप लोग क्या सबक हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनालिटी का हर एंगल से ही वो बहुत बेहतरीन है थी, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हज़रत इमाम हुसैन ने उनके ऊपर डाली थी कि उनकी शहादत के बाद उनका पैगाम दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचाया जाए। जिस तरह, जिस मेहनत से और जितना मसाइब सह कर उन्होंने ये दुनिया के कोने कोने तक पैगाम पहुँचाया, और कोई एक भी उनकी शहादत का एक पहलू भी हमसे मुख्फी नहीं छोड़ा गया। तो ये बीबी की एक सब्र और उसका एक बहुत बड़ा वो हम पर वो एहसान है। हम कहते हैं ना असारत को रिसालत में बदलने वाली ज़ात जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। रिसालत मीन्स पहुँचाना, रिसालत लुग़वी माना उसका ये होता है कि हत्ता दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे इवन फ़ारसी में आम तौर पर भी कहते हैं ये आपकी रिसालत है ना, आपकी ड्यूटी है कि आप ये मैसेज यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। तो ये एक बहुत ही अजीम पहलू आपकी ज़िंदगी में था। मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप कूफ़ा में तशरीफ़ फरमा थी, तो कूफ़ा की ख़वातीन आपके खुतबे सुनने के बाद जब बेदार हुई तो तस्लियत अर्ज़ करने के लिए आना चाह रही थी, आईं सब।
تو آپ نے ایک بہت عجیب سٹینڈ لیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے. بحار الانوار کی جلد نمبر 45 میں یہ بات آئی ہے جو کہ بہت کم شاید بتائی جاتی ہے. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا لا يدخلن علینا عربیہ، آزاد عرب خاتون کی تسلیت کو میں قبول نہیں کروں گی، وہ مجھ سے ملنے نہ آئے. آپ نے سٹینڈ لیا کیونکہ وہ آزاد تھی، انہوں نے اپنے مردوں کا ساتھ دیا. ان کا گریہ، ان کا صرف رونا مجھے قبول نہیں ہے. ہمارے بھی اشک صرف نہیں چاہیے، بی بی کو ایکشن چاہیے، عمل چاہیے، صحیح وہ جذبہ چاہیے، وہ وفا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا الا ام ولد او مملوکہ، ہاں جو ہماری طرح اسیر ہیں یا کنیزیں ہیں، جو آزاد نہیں ہیں، جو کوئی اسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اٹھا سکتی تھی قدم، وہ آ سکتی ہیں، وہ آئے ہم سے ملیں، باقی عورتیں نہ آئیں. دیکھیں یہ کتنا بڑا مقام اور میسج ہے جناب سیدہ کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے. ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عقیلہ بنی ہاشم، ام اخویہا بھی آپ کا ایک لقب ہے کہ آپ اپنے 2 بھائی حسنین علیہ السلام کی ماں تھی، اور آپ کو یہ سفارش حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے کی گئی تھی. تو آپ نے یہ سٹینڈ لیا، اور ہمارے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے عمل اور وفا اور سیرت کے ذریعے بی بی کے دل کو مسرور کریں انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت میسج. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. یوتھ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. آج بہت ہی مثبت گفتگو ہوئی، اور آج کے پروگرام سے ایک ہی میسج جو ہم سب لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام مصائب و آلام کے باوجود پازیٹیوٹی، آپٹمسٹک سوچ سے کام لیا، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا میسج ہے کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے اپنی لائف میں زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی پر امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان میمونہ بطول کو پروگرام فکر نوجوان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.